جب قیامت کے دن خدا مجھ سے پوچھے گا نظام الدین کیا لائے ہو تو میں سر جھکا کر عرض کروں گا یا اللہ خسرو کو لایا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے، جو ان کے عزیز ترین مرید حضرت امیر خسرو کے لیے مقام و مرتبے کا وہ پیمانہ بیان کرتے ہیں جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ یہ بیان صرف ایک شاعر، ایک فنکار یا ایک قلم کار کا نہیں ہے، بلکہ یہ داستان ہے اس طوطی ہند کی جس نے ہندوستانی زبان کو روح دی، اس خدا کے چنے ہوئے بندے کی جسے اس کے مرشد نے ترک اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے خسرو کا محبوب الہی سے وہ تعلق اور قربت جسے دیکھ کر بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی خسرو کے مقدر پر ناز کرتے تھے۔ سلسلہ چشتیہ میں بسنت کی رسم کا آغاز کیسے ہوا اور خسرو کا اس میں کیا کردار تھا؟ خسرو نے حضرت بو علی شاہ قلندر اور مخدوم صابر پاک سے ملاقات کی تو وہاں سے خسرو کو کیا حاصل ہوا؟ خسرو کے کلام میں مٹھاس کیسے پیدا ہوئی؟ محبوب الہی کے وصال کے بعد خسرو کے دیوانہ پن اور رنج و غم کی کیفیت کیا تھی؟ اور بھی بہت کچھ ہے اس ویڈیو میں۔ اگر آپ خسرو کی زندگی کے نادر و نایاب واقعات سننا چاہتے ہیں، خسرو کا مقام جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست بلال راز۔ اگر آپ یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور جوائن ضرور کریں۔ اور اگر آپ فیس بک پر ہیں تو پیج فالو کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کا ایک کلک اس روحانی سلسلے کا حصہ بن سکتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں محبوب الہی کے آنگن میں، جہاں خسرو اپنے مرشد کے قدموں میں سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ حضرت امیر خسرو کی پیدائش 651 ہجری مطابق 1253 عیسوی کو اتر پردیش کے ایٹا ضلع کے قصبہ پٹیالی میں ہوئی۔ آپ کے والد صاحب کا نام حضرت امیر سیف الدین محمود تھا، جو ترک نسل تھے۔ آپ منگولوں کے حملوں سے بچتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے اور شمس الدین التمش کے دربار میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے۔ حضرت امیر خسرو کی جب پیدائش ہوئی تو ان کے والد ان کو لے کر ایک مجذوب کی خدمت میں حاضر ہوئے جو ان کے پڑوس میں رہتے تھے۔ ان مجذوب بزرگ نے حضرت خسرو کو دیکھا اور فرمایا کہ تم ایسے بچے کو لے کر آئے ہو جو فارسی کے مشہور شاعر خاقانی سے بھی 2 قدم آگے جائے گا۔ حضرت امیر خسرو کا اصل نام امیر ابو الحسن، لقب یمین الدین اور تخلص خسرو تھا۔ آپ 3 بھائی تھے۔ سب سے بڑے عز الدین علی شاہ جو مشہور عالم فاضل ہوئے، دوسرے امیر خسرو، اور سب سے چھوٹے حسام الدین احمد جو فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ امیر خسرو بچپن سے ہی اپنے دونوں بھائیوں میں سب سے زیادہ ذہین تھے اور آپ کو چھوٹی عمر سے ہی شاعری کا شوق تھا۔ ان کے والد صاحب ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں دہلی لے آئے اور انہیں قاضی سعد الدین کی شاگردی میں دے دیا۔ انہیں سب سے زیادہ شاعری کا شوق تھا اور وہ چھوٹی عمر سے ہی شعر کہنے لگے تھے۔ ایک بار ان کے استاد انہیں لے کر اپنے ایک دوست قاضی عز الدین کے پاس گئے اور دونوں حضرات میں شاعری کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ امیر خسرو وہ باتیں بڑے غور سے سننے لگے۔ قاضی عز الدین نے ان کے استاد سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ قاضی سعد الدین نے امیر خسرو کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ اس لڑکے کو شاعری سے بہت دلچسپی ہے۔ اتفاق سے قاضی عز الدین فارسی کے کلام کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے۔ وہ خسرو کے آگے کرتے ہوئے بولے، صاحبزادے ذرا پڑھ کر تو سناؤ۔ حضرت خسرو نے کتاب لے کر فر فر پڑھنا شروع کر دی۔ قاضی صاحب کو بڑی حیرت ہوئی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کم عمری میں فارسی کی یہ مشکل کتاب کوئی اتنی آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ تبھی حضرت خسرو کے استاد نے قاضی عز الدین سے کہا کہ یہ لڑکا صرف شعر پڑھتا ہی نہیں ہے بلکہ خود شعر کہتا بھی ہے۔ قاضی صاحب نے جب یہ بات سنی تو امیر خسرو کو 4 لفظ دیے اور کہا کہ انہیں شعروں میں استعمال کر کے سناؤ۔ امیر خسرو نے کچھ دیر سوچا اور پھر 4 ایسے اشعار سنائے جن میں یہ لفظ بڑی عمدگی سے استعمال کیے گئے تھے۔
یہ شعر سن کر قاضی صاحب حیران رہ گئے اور خسرو کو بڑی داد دی۔ حضرت امیر خسرو کے والد، بھائی اور نانا سبھی محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ آپ کے مرید ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ دہلی میں حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں گئے۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ اپنے پیر کا انتخاب خود کریں، اس لیے آپ نے اپنے والد سے فرمایا کہ آپ خانقاہ میں چلے جائیے اور میں باہر رکا ہوا ہوں، کیونکہ مرید کے معنی ارادہ کرنے والے کے ہیں اور میرا ابھی مرید ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ وہیں خانقاہ کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے اور آپ کے والد محبوب الہی کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے اندر چلے گئے۔ حضرت خسرو نے وہیں چوکھٹ پر بیٹھ کر فارسی کے 2 شعر لکھے۔ تواں شاہی کے بر ایوان کثرت، کبوتر گر نشینت باز گردد، غریب مستمند بر درآمد، بیادد اندروں یا باز گردد۔ جس کا مطلب ہے کہ تو وہ بادشاہ ہے کہ تیرے محل کی چھت پر ایک عام سا کبوتر بھی بیٹھ جائے تو وہ باز بن کر لوٹتا ہے، تو اگر ایک غریب بے سہارا حاجت مند تیرے در پر آئے تو وہ اندر آ جائے یا واپس لوٹ جائے۔ یہ شعر لکھنے کے بعد آپ سوچنے لگے کہ محبوب الہی اگر سچ میں شیخ کامل اور سچے ولی ہوئے تو مجھے اس شعر کا جواب ضرور بھیجیں گے اور اپنے پاس بلا لیں گے۔ ادھر محبوب الہی نے اپنی روشن ضمیری سے خسرو کے دل کا حال جان لیا اور اپنے خادم کو بلا کر فرمایا کہ باہر جو لڑکا بیٹھا ہے اس کے پاس جا کر یہ شعر پڑھ دو۔ بیادد اندروں مرد حقیقت کی باما یک نفس ہمراز گردد، اگر ابلاہا بدعا مرد ناداں ازا راہے کی آمد باز گردد۔ جس کا مطلب ہے کہ سچا اور صاحب معرفت شخص ہمارے پاس آئے تو وہ ایک ہی لمحے میں ہمارا رازدار بن جاتا ہے، اور اگر وہ نادان و ناسمجھ ہو تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے واپس چلا جائے۔ حضرت خسرو نے جب یہ شعر سنے تو آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ دل بے قرار ہو اٹھا، فوراً اٹھ کر محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیعت ہو کر آپ کی غلامی میں آ گئے۔ خلوص اعتقاد اور محبت نے اپنا کام کیا اور کچھ ہی دنوں میں آپ کو اپنے پیر و مرشد کی عنایت، محبت اور شفقت اس درجہ حاصل ہوئی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ حضرت امیر خسرو کے والد کا انتقال ہوا تو اس وقت حضرت خسرو کی عمر 7 سال تھی۔ والد کے انتقال کا امیر خسرو پر گہرا اثر ہوا اور آپ نے اپنے والد سیف الدین کے لیے ایک شعر کہا جس کا مطلب تھا، سیف میرے سر سے گزر گئے، میرا دل 2 ٹکڑے ہو گیا، میرا دریا بہنے لگا اور میرا موتی یتیم ہو گیا۔ والد ماجد کے انتقال کے بعد حضرت امیر خسرو اپنے نانا اماد الملک کی کفالت میں رہنے لگے۔ ان کے نانا عالم و فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے اثر رسوخ والے انسان تھے۔ دہلی کے بڑے بڑے آدمی ان کے یہاں آتے جاتے تھے۔ اس طرح خسرو کو بھی قابل عالم فاضل لوگوں کی ملاقاتیں اور صحبتیں حاصل ہوئیں جس سے ان کی صلاحیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ خسرو کو نئی نئی زبانیں سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت اور ہندوستان کی مختلف زبانوں پر ایسا عبور حاصل کیا کہ ہر زبان میں استاد کا درجہ حاصل کیا۔ جس فن کو سیکھا اس میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوا لیا۔ علم موسیقی سے بھی آپ کو غیر معمولی دلچسپی تھی اور آپ نے بہت سے راگ راگنی خود ایجاد کیے۔ ستار پر پہلے 2 تار ہوتے تھے، تیسرا تار آپ نے ہی چڑھایا اور اسے سہتار کا نام دیا جو بعد میں ستار کے نام سے جانا گیا۔ طبلے پر بھی آپ نے نئی نئی ایجادی کی، شاعری ہو، نثر ہو، تاریخ نویسی ہو، موسیقی ہو، پہیلیاں ہوں، راگ راگنیاں ہوں، محفل سما ہو یا محفل صوفیہ، خسرو نے ہر میدان میں اپنے فن کے کرشمے دکھائے اور میدان مار لیا۔ پہلے پہل خسرو جو کلام کہتے تھے اسے اپنے بڑے بھائی عز الدین کو دکھاتے تھے، جیسا وہ مشورہ دیتے اس پر عمل کرتے۔ پھر بعد میں آپ نے مشہور شاعر خواجہ شمس الدین خوارزمی کو اپنا استاد بنایا اور ان سے اپنے کلام پر اصلاح لینے لگے۔ آپ خود ہی اتنے ذہین تھے کہ جو باتیں لوگ مدتوں میں سیکھتے ہیں آپ وہ چند دنوں یا ہفتوں میں سیکھ لیتے۔
जल्द ही आपकी शायरी का चर्चा दूर दूर होने लगा। खुशबू कहीं भी हो वो छुपी नहीं रह सकती। आपकी शायरी भी एक खुशबू थी जो बहुत तेजी से इधर उधर फैलने लगी। रिवायतों में पाया जाता है कि आपकी शायरी की धूम सुनकर फारसी के मशहूर शायर और सूफी हजरत सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह आपसे मुलाकात करने हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। अमीर खुसरो की जिंदगी का ये एजाज है कि आप दिल्ली के 8 बादशाहों के महबूब और उनके दरबार के एक अहम फर्द रहे। मुइजुद्दीन जैसा सरमस्त सुल्तान भी उनका चाहने वाला रहा। जलालुद्दीन खिलजी जैसा नेक दिल फरमारवा भी उन पर निसार था। अलाउद्दीन खिलजी जैसे सख्त बादशाह को भी खुसरो के बगैर चैन नहीं मिलता था और उसने ही खुसरो को तूतिए हिंद का खिताब दिया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जैसा लापरवाह और गैर जिम्मेदार सुल्तान भी खुसरो का कदरदान था। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद इब्ने तुगलक जैसे अड़ियल बादशाहों के दरबार में भी खुसरो को महबूबियत हासिल रही। वो हर सुल्तान के दरबार में ऐसे रहे जैसे दूध के प्याले पर गुलाब की पंखुड़ियां रखी हों। खुसरो भले ही शाही महलों, बादशाहों की सोहबतों या सुल्तान के दरबारों में होते, उनका दिमाग तो वहां जरूर होता, पर उनका दिल अपने रूहानी मुर्शिद की खानकाह में रहता। वो बादशाहों को कसीदा ख्वानी, शायरी, फन्ने मौसीकी, हाजिर जवाबी से खुश करते, मगर जब अपने रूहानी आका के पास पहुंच जाते तो कभी उनकी खिदमत में मनकबत कहकर अपनी अकीदत व मोहब्बत के फूल निछावर करते, कभी खलवत में उनके अदना गुलाम बनकर रहते, कभी उनके साथ मजलिसे समा में शरीक होते तो कभी कव्वाल बनकर शराबे मारिफत के जाम पर जाम छलकाते, कभी सोजो इश्क का दर्स हासिल करते, कभी रोते, कभी हंसते, कभी मुर्शिद के रूबरू बैठकर उनके मलफूजात कलमबंद करते। अमीर खुसरो ने मैदान शायरी में जो मकाम हासिल किया वो उनके किसी हम असर को नहीं मिला। ये सब उनके मुर्शिद की निगाहे विलायत की करामत थी। हजरत खुसरो जब भी कोई नया कलाम कहते तो सबसे पहले अपने मुर्शिद को आकर सुनाते। मुर्शिद कामिल की दुआओं ने ही उनके फन्ने शायरी को कमाल की इंतहा पर पहुंचा दिया था। एक बार हजरत अमीर खुसरो ने महबूब इलाही की शान में एक कसीदा लिखकर उन्हें सुनाया। हजरत महबूब इलाही ने कसीदा सुनकर खुसरो से फरमाया कि क्या चाहते हो। हजरत खुसरो ने फरमाया, हुजूर मैं चाहता हूं कि मेरी शायरी में मिठास पैदा हो जाए। मुर्शिद ने फरमाया कि पलंग के नीचे से शकर का तशला रखा है, उसे उठा लाओ और उसमें से थोड़ी शकर तुम खा लो और बाकी लोगों में तकसीम कर दो। चुनांचे अमीर खुसरो ने वैसा ही किया। उसके बाद हजरत अमीर खुसरो के कलाम की मिठास चारों तरफ फैल गई और उनकी शायरी ऐसी मकबूल आलम हुई कि वे सुल्तानुश शुअरा के लक़ब से जाने गए। लेकिन अमीर खुसरो बाद में इसका अफसोस करते थे और फरमाते थे कि काश मैंने मुर्शिद से इसके अलावा और कुछ बेहतर मांगा होता। अमीर खुसरो की शायरी कोई आम शायरी नहीं है बल्कि एक एजाज है। कसीदा गोई, मसनवी निगारी, गजल सराई, शायरी की हर सिन्फ में उन्होंने अपना शायराना कमाल दिखाया है। अखबारुल अखयार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अमीर खुसरो के कलाम में जो बरक़ात हैं वो गुनाहगारों के दिल में नहीं पाई जा सकती। बरक़ात से महरूम लोगों के कलाम को मकबूलियत और क़ल्बी असर हासिल नहीं हो सकता। मौलाना शिबली नुमानी ने लिखा है कि अमीर खुसरो का हर शेर जो बिजलियां गिराता है वो इसी वादिये एमन तसव्वुफ की शररबारियां हैं। उनके अशआर क्या हैं, ऐसा लगता है कि आग से धुआं उठ रहा है। मालूम होता है वो रो रहे हैं, रोते रोते ठहर जाते हैं और जब रो लेते हैं आगे बढ़ जाते हैं। उनकी तबीयत में सोजो गुदास, दर्द इश्क उन सूफियाना कैफियत से पैदा हुआ जो उनको फितरी तौर पर हासिल थी और मुर्शिद की सोबत ने उन पर सोने पर सुहागे का काम किया। अमीर खुसरो ने शुरू में इश्क मजाजी में शेर कहना शुरू किए, मगर हजरत महबूब इलाही की सोबत में रहते रहते उनका इश्क मजाजी इश्क इलाही में बदल गया और रफ्ता रफ्ता ऐसा सोस पैदा हुआ कि महबूब इलाही को खुसरो के सोस पर नाज होने लगा और वो खुसरो के अशआर सुनकर मस्त हो जाते, रक्स में आ जाते, अश्कबार हो जाते, खुसरो को दुआएं देते
اور کبھی تبرکن اپنی دستار یا ٹوپی خسرو کو عنایت فرما دیتے۔ یہ تبرکات خسرو جیسے مرید صادق کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھے۔ مرشد کی جانب سے حضرت خسرو کو ترک اللہ کا خطاب ملا تھا۔ محبوب الہی ہمیشہ آپ کو ترک کہہ کر پکارتے تھے۔ امیر خسرو اپنے مرشد کے عشق میں فنا تھے، وہ فنا فی المرشد کے مقام پر فائز تھے۔ ان کے مرشد ان کی کل کائنات تھے، گویا خسرو اپنے مرشد کو دیکھ کر ہی جیتے تھے۔ پیر اور مرید کے درمیان ایسا عشق تھا جس کی نظیر دنیا آج تک نہ دے پائی۔ خسرو کا عشق ایک مثالی عشق ہے جس کی تمنا ہر مرید صادق کرتا ہے اور کہتا ہے، میں بھی خسرو کی طرح عشق میں بلبل جاؤں، میں بھی خسرو کی طرح عشق میں بلبل جاؤں، یا خدا مجھ کو بھی محبوب الہی دے دے۔ کچھ لوگ امیر خسرو کو صرف ایک شاعر، مصنف یا علم موسیقی کا ماہر سمجھتے ہیں، حالانکہ خسرو اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ تھے۔ وہ ایک صافی دل اور روشن باطن رکھتے تھے۔ وہ صرف تصوف و معرفت کے شعر کہنے والے نہیں تھے، بلکہ خود ایک صاحب باطن صوفی بھی تھے، جنہوں نے تصوف کو اپنی عملی زندگی میں جیا برتا اور زندگی کے ہر ایک میدان میں اس پر عمل کر کے دکھایا تھا۔ محبوب الہی کی نظر میں خسرو کا کیا مقام تھا، یہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ پہلے ہم اس پر روشنی ڈالیں گے کہ خسرو کی باطنی کیفیت کیا تھی، عشق الہی نے ان پر کیا اثر کیا تھا، محبوب الہی کی نگاہ ولایت نے انہیں کس مقام پر پہنچایا تھا۔ سیر الاولیاء میں امیر خسرو کے متعلق خواجہ امیر خرد کرمانی فرماتے ہیں کہ امیر خسرو ایسے شاعر تھے جو اپنے پہلے اور بعد والوں سب پر سبقت لے گئے تھے۔ آپ پاک باطن تھے اور اہل تصوف کا طریقہ ان کی سیرت و صورت سے ظاہر تھا۔ اگرچہ ان کا تعلق بادشاہوں سے تھا، لیکن وہ ان میں سے تھے کہ جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ کمر بخدمت سلطان ببند صوفی باش، یعنی ظاہری زندگی میں لوگوں کی خدمت میں لگا رہے اور باطن میں صوفی اور عارف باللہ بن جا۔ امیر خسرو کے پیر بھائی مولانا ضیاء الدین برنی تاریخ فیروز شاہی میں خسرو کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کی عمر کا زیادہ تر حصہ نماز و روزہ، عبادت، تلاوت میں گزرا۔ وہ عبادت میں یکتا تھے اور ہمیشہ روزے سے رہتے تھے۔ تاریخ الاولیاء اور محفل اولیاء میں ہے کہ حضرت امیر خسرو 40 سال تک برابر روزے رکھتے رہے۔ ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب رات کو نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو صبح کو ہی سلام پھیرتے۔ سیر الاولیاء میں ہے کہ امیر خسرو کا معمول تھا کہ وہ ہر رات تہجد کے وقت کلام پاک کے 7 پارے پڑھتے تھے۔ ایک روز محبوب الہی نے پوچھا، ترک تمہاری مشغولی کا کیا عالم ہے؟ خسرو نے عرض کی، حضور تہجد میں روزانہ 7 پارے قرآن پاک کے پڑھتا ہوں اور رات کے آخری حصے میں مجھ پر گریاں یعنی خوف خدا سے رونے کی حالت طاری رہتی ہے۔ یہ سن کر سلطان المشائخ نے فرمایا، الحمدللہ اب کچھ ظاہر ہونے لگا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خسرو کے دل میں عشق الہی کی ایسی آگ جلتی تھی کہ آپ جو کپڑا پہنتے تھے وہ سینے کے پاس سے جل جاتا تھا۔ ان کے مرشد کو ان کے سوز دل پر ناز تھا۔ محبوب الہی فرماتے تھے کہ قیامت کے دن ہر کوئی کسی نہ کسی پر ناز کرے گا، لیکن اے ترک، تیرے سینے میں عشق الہی کا جو سوز ہے میں اس پر ناز کروں گا۔ سلطان المشائخ کی بارگاہ میں حضرت خسرو کو کیا مقام حاصل تھا، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بعد نماز عشاء حضرت محبوب الہی اپنے حجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے اور تسبیحات اوراد و وظائف میں مشغول ہو جاتے۔ کوئی کتنا ہی خاص ہو، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس وقت محبوب الہی کی خدمت میں جائے۔ صرف امیر خسرو کو ہی یہ اجازت حاصل تھی کہ وہ روز رات کو عشاء بعد اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور ان سے مختلف قسم کی گفتگو کرتے رہتے۔ محبوب الہی بھی تسبیح پڑھتے ہوئے سر ہلا ہلا کر خسرو کی باتیں سنتے رہتے اور مسکراتے رہتے۔ خسرو جس وقت چاہتے حاضر خدمت ہو جاتے۔ محبوب الہی ہر کام میں خسرو سے ضرور مشورہ کرتے۔ کسی مرید کو اگر سلطان المشائخ کی خدمت میں کوئی درخواست کرنا ہوتی
تو وہ خسرو کے ذریعے اپنی عرضی بارگاہ مرشد میں پیش کرتا۔ اگر سلطان المشائخ کسی مرید سے ناراض ہو جاتے تو خسرو کے وسیلے سے ہی وہ مرید اپنے مرشد کی ناراضی دور کرتا۔ خسرو جس کی سفارش کر دیتے تھے سلطان المشائخ اس سے راضی ہو جاتے تھے۔ بارگاہ مرشد میں یہ تھا خسرو کا مقام۔ محبوب الہی خسرو سے فرماتے تھے، میں سب سے تنگ آ جاتا ہوں، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی، لیکن اے ترک تم سے کبھی تنگ نہیں آتا۔ ایک بار فرمایا، قیامت میں اگر خدا مجھ سے پوچھے گا کہ اے نظام الدین کیا لایا ہے تو میں خسرو کو پیش کر دوں گا۔ ایک بار فرمایا کہ شریعت میں اگر جائز ہوتا تو میں وصیت کرتا کہ خسرو کو میری ہی قبر میں دفن کرنا۔ پھر فرمایا کہ خسرو میرے بعد زندہ نہ رہے گا، اسے میرے پہلو میں دفن کرنا، اور میں جنت میں اس وقت تک قدم نہ رکھوں گا جب تک خسرو کو اپنے ساتھ نہ لے لوں۔ محبوب الہی جب دعا کرتے تھے تو فرماتے تھے، الہی تو نے خسرو کے دل میں جو سوز پیدا کیا ہے اس کے صدقے میں مجھے بخش دے۔ ایک بار ایک شخص نے محبوب الہی سے کہا کہ آپ کی جو نظر خاص امیر خسرو پر ہے اسی قسم کی ایک نظر مجھ پر بھی فرمائے۔ محبوب الہی نے اس وقت اس شخص کو کوئی جواب نہ دیا، لیکن بعد میں فرمایا کہ اس شخص نے جب مجھ سے ایسا کہا تو میرے دل میں آیا کہ میں اس سے کہوں کہ پہلے امیر خسرو کی قابلیت تو پیدا کرو۔ اخبار الاخیار میں ہے کہ محبوب الہی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو کو مداح یعنی تعریف کرنے والا کہہ کر پکارا ہے۔ ایک بار محبوب الہی نے فرمایا کہ میرے دل میں ڈالا گیا کہ خسرو درویشوں جیسا نام نہیں ہے، خسرو کو محمد کاسا لیس کے نام سے پکارو۔ اس فقیر کو غیب سے یہ حکم ملا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ حضرت محبوب الہی نے امیر خسرو کو ترک اللہ کے خطاب سے نوازا اور کئی خطوں میں آپ کو اسی خطاب سے پکارا۔ حضرت امیر خسرو نے ان تمام خطوں کو تعویذ بنا کر محفوظ کر لیا اور وصیت کی کہ تمام خط میری قبر میں میرے ساتھ دفن کر دیے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن مرشد کے یہ خط خدا تعالیٰ کے یہاں میری شفاعت کریں گے۔ حضرت امیر خسرو پر مرشد کامل کی کتنی شفقتیں محبتیں تھیں، اس کا اندازہ اس سے بھی کریں کہ ہر مرید اپنے پیر کی شان میں شعر کہتا ہے، اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے، لیکن قربان جائیے امیر خسرو کی قسمت پر کہ ان کے مرشد کامل نے ان کی شان اور تعریف میں ایک ربائی کہی۔ فرماتے ہیں، خسرو کی بنظم و نثر مسلش کم خواست، ملکیت ملک سخن آ خسرو راست، آ خسرو ماست ناصر خسرو نیست، زیرا کہ خدائے ناصر خسرو ماست۔ یعنی نظم و نثر میں خسرو کا کوئی ہم پلہ نہیں، وہ شاعری کی دنیا کا حقیقی بادشاہ ہے۔ یہ ناصر کا خسرو نہیں، ہمارا خسرو ہے، اور خسرو کو جو بلندیاں ملی ہیں وہ اللہ کی عطا ہیں، اس لیے کسی کو خسرو سے مقابلے یا برابری کی ضرورت نہیں۔ خسرو صرف اپنے مرشد کے ہی پیارے نہیں تھے بلکہ آپ دیگر بزرگان دین کے بھی چہیتے تھے۔ سلطان علاء الدین خلجی حضرت بو علی شاہ قلندر کی خدمت میں کچھ تحفے بیچ کر ان کی دعائیں چاہتا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ بو علی شاہ قلندر نہ تو ایسے شاہی تحفے قبول کریں گے اور نہ کسی شاہی قاصد کو پاس آنے دیں گے، تو اس نے حضرت امیر خسرو کو اس کام کے لیے تیار کیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ خسرو ہی وہ شخصیت ہیں جن کو بادشاہوں کے دربار کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام کی بارگاہوں میں بھی مقبولیت حاصل ہے۔ چنانچہ امیر خسرو شاہی تحفے لے کر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پانی پت حاضر ہوئے۔ قلندر صاحب آپ سے مل کر خوش ہوئے اور فرمایا، خسرو اپنا کلام سناؤ۔ امیر خسرو نے ایک غزل سنائی جسے سن کر قلندر صاحب بہت خوش ہوئے اور پھر خسرو کو اپنا کلام سنایا۔ حضرت قلندر کا کلام سن کر خسرو رونے لگے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے فرمایا، خسرو صرف روتا ہے یا کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ خسرو نے ادب سے جواب دیا، حضرت کچھ سمجھ میں نہیں آیا اسی لیے تو روتا ہوں۔ حضرت قلندر امیر خسرو کا یہ ادب اور عاجزی دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سلطان خلجی کے تحفے قبول کر لیے اور فرمایا کہ سلطان سے کہنا کہ نظام الدین کا خسرو
اگر یہ نہ لایا ہوتا تو میں یہ تحفے نہ قبول کرتا۔ اسی طرح حضرت امیر خسرو ایک بار مخدوم صابر پاک سے ملاقات کرنے کلیر شریف تشریف لے گئے اور صابر پاک کو اپنا کلام سنایا۔ مخدوم پاک نے حضرت خسرو کی بڑی تعریف کی اور اپنے مرید خاص شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، شمس الدین خسرو آیا ہے، اس کی خاطر کرنی چاہیے تاکہ یہ دہلی جا کر شیخ نظام الدین سے یہ نہ کہے کہ کلیر میں اس کی خاطرداری نہ ہوئی، اس لیے آج گولر میں نمک ڈال دینا۔ حضرت مخدوم صابر کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کی خدمت میں جب کوئی خاص مہمان آتا تو آپ گولر میں نمک ڈال کر اس کی مہمان نوازی کرتے۔ حضرت خسرو نے وہ گولر بڑی عقیدت سے کھائے۔ رخصت کے وقت مخدوم پاک نے فرمایا کہ اپنے مرشد سے میرا سلام کہنا۔ حضرت خسرو تبرکن وہ کچھ گولر اپنے مرشد کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ سلطان المشائخ نے پوچھا، کیا تو نے میرے بھائی کو دیکھا اور ان سے مصافحہ کیا؟ خسرو نے عرض کی، جی حضور، میں نے انہیں دیکھا اور مصافحہ کیا۔ تو محبوب الہی نے خسرو کی آنکھیں اور ہاتھوں کو چوم لیا اور وہ گولر آنکھوں سے لگائے اور تناول فرمائے۔ حضرت امیر خسرو کا اپنے مرشد سے عشق کا ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ ایک بار ایک مانگنے والا حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتفاق سے اس وقت آپ کے پاس کچھ دینے کو نہیں تھا، تو آپ نے اپنی جوتیاں اٹھا کر اس فقیر کو دے دیں۔ وہ فقیر جوتیاں لے کر چل دیا۔ ادھر سے امیر خسرو آ رہے تھے جنہیں بادشاہ نے اس وقت 5 لاکھ چاندی کے سکے دیے تھے۔ فقیر جیسے ہی امیر خسرو کے پاس آیا، امیر خسرو چونک گئے، اس فقیر کو روکا اور فرمایا، تمہارے پاس سے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے، کہ تمہارے پاس ان کی کوئی چیز موجود ہے؟ فقیر نے کہا کہ میں ان کی خانقاہ سے ہو کر آ رہا ہوں اور انہوں نے مجھے اپنی جوتیاں عطا فرمائی ہیں۔ مرشد کی جوتیاں دیکھ کر خسرو بے قرار ہو گئے۔ فقیر سے پوچھا، کیا اسے بیچو گے؟ وہ راضی ہو گیا۔ خسرو نے 5 لاکھ چاندی کے سکے دے کر مرشد کی وہ جوتیاں خرید لی اور انہیں سر پر رکھ کر پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت محبوب الہی نے خسرو کو دیکھا کہ ان کی جوتیاں سر پر لے کر خسرو سامنے کھڑے ہیں۔ خدا جانے محبوب الہی کی ان جوتیوں کے ساتھ خسرو نے اور کیا کیا باطنی نعمتیں خرید لی تھیں۔ یہ صرف مرشد کی جوتیاں ہی نہیں تھیں، بلکہ معرفت کا وہ خزانہ تھا جو خسرو کے حصے میں آ گیا تھا۔ تبھی مرشد نے فرمایا، خسرو بہت سستی خرید لی۔ خسرو نے عرض کی، حضور، اس فقیر نے اتنے پر ہی سودا پکا کر لیا، ورنہ اگر وہ ان جوتیوں کے بدلے تمام جان و مال بھی مانگتا تو میں حاضر کر دیتا۔ ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت محبوب الہی کے بھانجے مولانا تقی الدین کا عین جوانی کے عالم میں انتقال ہو گیا، تو محبوب الہی کو اس کا بڑا صدمہ ہوا اور 6 مہینے تک آپ بالکل خاموش رہے۔ خسرو تو مرشد کو دیکھ دیکھ کر ہی جیتے تھے۔ اپنے مرشد کا یہ غم آپ سے دیکھا نہ جاتا تھا اور آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح حضرت کا غم ختم ہو جائے۔ ایک روز بسنت کا میلہ آیا۔ اس روز ہندو مذہب کے لوگ مندروں پر سرسوں کے پھول چڑھا رہے تھے اور ترانے گا رہے تھے۔ امیر خسرو نے یہ دیکھا تو بے خود ہو گئے اور سوچا کہ یہ لوگ سرسوں چڑھا کر ترانے گا کر اپنے دیوتا کو خوش کر رہے ہیں، تو مجھے بھی چاہیے کہ ایسے ہی اپنے مرشد کو خوش کروں۔ خسرو نے وہ سرسوں کے پھول اپنی دستار پر لگائے اور دیوانہ وار بسنت کے کچھ شعر پڑھتے ہوئے محبوب الہی کی خدمت میں چل دیے۔ حضرت محبوب الہی اس وقت اپنے بھانجے کے مزار پر تھے۔ خسرو کو اس حالت میں آتا دیکھ کر آپ کے ہونٹوں پر مسکان آ گئی۔ بس کیا تھا، خسرو کا کام بن گیا، ان کے مرشد کا غم ہلکا ہو گیا۔ اسی روز سے سلسلے نظامیہ میں بسنت منانے کا رواج پڑ گیا اور اس سلسلے کے مریدین و صوفیہ سرسوں کے پھول لے کر پہلے مولانا تقی الدین کے مزار پر جاتے ہیں، پھر وہاں سے خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر آتے ہیں اور بسنت پر لکھے حضرت امیر خسرو کے شعر پڑھتے ہیں۔ چشتی خانقاہوں میں تب سے آج تک بسنت کی یہ روایت جاری ہے۔ حضرت امیر خسرو نے اپنے مرشد کے ملفوظات بھی قلم بند کیے جو راحت المحبین کے نام سے شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ کی تصنیف میں فارسی کے دیوان، مثنویاں، قصیدوں کے مجموعے، آئینہ سکندری، ہشت بہشت، مخزن اسرار نظامی، تاج الفتوح،
تغلق نامہ، خزائن الفتوح اور مناقب ہند وغیرہ جیسی قریب 92 قابل قدر تصنیفات ہیں۔ جب محبوب الہی کا وصال ہوا تو اس وقت امیر خسرو سلطان محمد تغلق کے ساتھ بنگال گئے ہوئے تھے کہ وہاں یکایک ان کے دل پر عجیب کیفیت طاری ہوئی اور سلطان سے اجازت لے کر آپ دہلی کی طرف چل دیے۔ دہلی آ کر معلوم ہوا کہ محبوب الہی کا وصال ہو چکا ہے، تو یہ سن کر خسرو بے قرار ہو گئے۔ ان کی دنیا لٹ چکی تھی۔ انہوں نے اپنے چہرے کو کالا کر لیا، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور خاک پر لوٹنے لگے۔ اپنی ساری ملکیت مرشد کے ایصال ثواب کے لیے فقیروں میں لٹا دی اور دیوانہ وار حالت میں چیخے مارتے ہوئے مرشد کے مزار کے پاس پہنچے اور اس سے ٹکرا کر ایک چیخ ماری اور فرمایا، سبحان اللہ، آفتاب تو زمین کے اندر ہے اور خسرو ابھی تک زندہ ہے۔ پھر ہندی کا یہ دوہا پڑا جو بہت مشہور ہوا، گوری سووے سیج پر مخ پر ڈالے کیس، چل خسرو گھر آپ نے رین بھئی چہوں دیس۔ سیر الاولیاء میں ہے، آپ نے یہ مصرع پڑھا، جامہ دراں چشم چکاں خون دل رواں، یعنی لباس پھٹا ہوا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہیں اور دل سے خون بہ رہا ہے۔ پھر رو کر امیر خسرو نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، میں کون ہوتا ہوں اور میری کیا ہستی کہ اس بادشاہ کے لیے روؤں، لیکن میں اپنے لیے روتا ہوں کہ سلطان المشائق کے بعد اب میں زندہ نہ رہ سکوں گا۔ محبوب الہی کے مریدین بیان کرتے ہیں کہ مرشد کے وصال کے بعد کوئی اتنا نہ رویا جتنا خسرو روئے، اور نہ کسی نے ایسا غم منایا جیسا خسرو نے منایا۔ وہ سیاہ لباس پہن کر مرشد کے آستانے پر بیٹھے رہتے اور روتے رہتے تھے۔ جیسا محبوب الہی نے فرمایا تھا کہ خسرو میرے بعد زندہ نہ رہے گا، ٹھیک ویسا ہی ہوا۔ اس رنج و غم کی کیفیت میں حضرت خسرو 6 ماہ حیات رہے اور 18 شوال 725 ہجری مطابق 1325 عیسوی کو آپ دنیا فانی سے رخصت ہو کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو آپ کے پیر و مرشد کے قدموں کی جانب دفن کیا گیا۔ سبا سنابل شریف میں ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ دعائے مغفرت کرنے کے لیے حضرت امیر خسرو کے جنازے کے پاس پہنچے، اور جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہی تو خسرو اٹھ بیٹھے اور فارسی کا شعر پڑھا، جس کا مطلب تھا کہ ہم نے اپنے پیر کی نعمتوں کو اپنی پشت پناہ بنا لیا ہے، ہمیں کسی اور کی دعائے مغفرت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امیر خسرو کا عرس ہر سال 18 شوال کو درگاہ محبوب الہی پر بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ خسرو چلے گئے لیکن دنیا کو بتا گئے کہ مرشد سے عشق کیسا ہونا چاہیے اور اپنی ہستی کو مرشد کے عشق میں کیسے فنا کرنا چاہیے۔ خسرو اور کلام خسرو لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک رہے گا، اور کیوں نہ رہے، کیونکہ خسرو کا تعلق اس مجلس، اس محفل سے تھا جس کے بارے میں انہوں نے خود فرمایا تھا کہ خدا خود میرے مجلس بود، اندر لامکاں خسرو، محمد شم محفل بود، شب جائے کے من بودم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔